اب بات یہاں تک کہ پہنچی کہ ان لوگوں کا تسلط اور بڑھ گیا. جب یہ دونوں حضرات، یہ دونوں مجاہدین آزادی شہید ہو گئے تو انگریزوں کا حوصلہ مزید بلند ہوا اور اس کا ظلم اور اس کا جبر استبداد بڑھنے لگا. بالآخر 1857 میں اس ہندوستان کے تمام لوگوں نے، مسلمانوں نے، برادران وطن، سب نے مل کر کے انگریز کو ہندوستان سے بھگانے کا پلان بنایا اور اس سے ایک بہت بڑی جنگ ہوئی. اسی 1857 کی جنگ میں بہت سے لوگ ہندوستان کے شہید ہوئے. انگریز تو قتل ہوا ہی، ہندوستان کے بہت سے لوگ شہید ہوئے، برادران وطن بھی اور مسلمانان ہند بھی. لیکن مسلمانوں کی تعداد، جو شہید ہونے والوں کی تعداد ہے، وہ 2 لاکھ کی تعداد ہے. 2 لاکھ مسلمان 1857 کی جنگ میں شہید ہوئے اور ان 2 لاکھ میں 51,000 حضرات علماء کرام تھے جن کو شہید کیا گیا. الغرض 1857 کی یہ جنگ ہندی لوگ انگریزوں سے ہار گئے، لیکن جو لوگ بچے تھے ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا، بلکہ وہ کوشش کرتے رہے، ان کا عزم بلند رہا کہ ہمیں ہر حال میں ہندوستان سے انگریزوں کو بھگا کر ہی چین لینا ہے. یہ سلسلہ جاری رہا. اسی پس منظر میں 1867 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا. اسی پس منظر میں 1867 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا. اس دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے. وہ جب وہاں سے تیار ہوئے تو انہوں نے دارالعلوم کے فضلاء کو جنگ کے لیے آمادہ کیا اور انہوں نے انتھک کوشش کی، اور پھر حضرت نے 1878 عیسوی میں ایک انجمن قائم کی. اس انجمن کا نام رکھا ثمرۃ التربیہ. 1878 عیسوی میں حضرت نے دارالعلوم کے قیام کے ٹھیک 10 سال کے بعد ایک انجمن ثمرۃ التربیہ قائم کی، اور اس انجمن کے تحت حضرت کا کام کیا تھا؟ مجاہدین تیار کرنا، ان کو جہاد کی مطلب یہ ہے کہ مشق کرانا، جہاد کے لیے ان کو آمادہ کرنا، مجاہد کی ایک فوج تیار کرنا، یہ ان کا مقصد تھا. چنانچہ انہوں نے اس انجمن کے تحت یہ کام بڑی مضبوطی سے شروع کیا. جس وقت ہم لوگ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جس وقت ہم لوگ دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے تھے تو احاطہ منصری جو ایک مشہور احاطہ ہے دارالعلوم کا، کے بازو میں ایک جگہ دیکھی ہم نے کہ اوپر تو بلڈنگ ہے اور اس بلڈنگ کے نیچے ایک تہخانہ ہے. اس تہخانہ کے بارے میں وہاں کے لوگوں نے بتلایا کہ اسی میں مجاہدین تیار کیے جاتے تھے، اسی میں ان کو مشق کرایا جاتا تھا. وہ ایک اندھیری کوٹھری ہم کو نظر آئی. اسی کوٹھری میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تلامذہ کے ساتھ ایک بڑی تعداد تیار کی، اور پلان یہ تھا، کوشش یہ تھی کہ انگریز کے رہتے ہوئے ہم ایک نئی حکومت کی تشکیل دیں. چنانچہ اب وہ آخری مرحلہ پہ تھے اور انہوں نے یہاں حکومت چلانے کے لیے
جو کچھ بھی افراد متعین کرنا تھا کر لیا تھا کہ یہاں کا صدر کون ہوگا. پورا خلاصہ اور پورا ڈیٹیل حضرت نے تیار کر لیا تھا. ان قریب تھا کہ اپنی حکومت کا حضرت اعلان کرتے کہ یہ راز انگریزوں کے سامنے کھل گیا کہ محمود الحسن دیوبندی یہاں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے اور ہم لوگوں کو یہاں سے بھگانا چاہتا ہے. چنانچہ 1915 عیسوی میں انگریز نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا اسی جرم میں. 1915 عیسوی میں انگریز نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اسی جرم میں گرفتار کر لیا اور ان کو مالٹا کے جیل میں رکھ دیا. ان کے ساتھ حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور بہت سے لوگ جیل گئے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جیل میں اپنے استاذ کی جو خدمت کی واقعی قابل رشک خدمت تھی. وہ بہرحال اسی جیل میں رہ کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی اور پھر وہ وقت آیا کہ ہندوستان کے مسلمان برادران وطن کے ساتھ مل کر لڑتے رہے یہاں تک کہ 1947 15 اگست کو ہندوستان کو انگریزوں کے قبضہ سے چھڑا لیا اور یہ ہندوستان 1947 15 اگست کو آزاد ہو گیا. اسی آزادی اور اسی تاریخ کو دہرانے کے لیے اپنی نسل کو بتلانے کے لیے اپنی نسل کو روشناس کرانے کے لیے ہر سال ہندوستان میں 15 اگست کو یوم آزادی منایا جاتا ہے. اس کا خلاصہ اور اس سے جو نصیحت ہمیں ملتی ہے وہ نصیحت یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو اس کے وطن سے مفلوج کر دیا جائے، بھگانے کی کوشش کی جائے، اس کے گھر میں گھسا جائے، اس کے گھر پہ کوئی قبضہ کرے تو اس کو یوں ہی نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اس سے مقابلہ کرنا چاہیے. ابھی ہم نے 1-2 روز کے اندر ہی مسلم شریف کے اندر ایک روایت پڑھی. صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی آدمی آ کر کے ہم سے ہمارا مال چھینتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنا مال اسے مت دو. تو کہا کہ اگر وہ مجھ سے قتال کرے، جھگڑا کرے، تو حضور نے فرمایا کہ تم بھی قتال کرو، اس سے جھگڑا کرو، لیکن پوری کوشش کرو کہ تم اپنا مال اس کے حوالے نہ کرو. پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر اس جھگڑے میں وہ مجھے قتل کر دے، میرا مال چھین کر کے وہ مجھے قتل کر دے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر تو شہید ہوگا. اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں تو حضور نے فرمایا کہ وہ مخلد فی النار ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا. تو آج بھی ہمارے لیے یہ حدیث ایک نصیحت ہے. یہ حدیث ہمیں سبق دیتی ہے کہ تم جس ملک کے مالک ہو، جس وطن کے مالک ہو، اگر یہ وطن تم سے کوئی چھینتا ہے، چھیننا چاہتا ہے، تو یہ وطن اس کے حوالے ہرگز نہیں کرو. اگر وہ تم سے قتال و مقاتلہ کرتا ہے تو تم اس سے قتال و مقاتلہ کرو. اگر وہ تمہیں قتل کر دیتا ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم کو شہادت کا رتبہ ملے گا. اور شہادت کا رتبہ یہ کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا.
تو یہ رتبہ بلند ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے وطن اور اپنے گھر کی حفاظت میں قتل کیے جاتے ہیں تو شہادت جیسا رتبہ اور مقام آپ کو نصیب ہوگا، جس کی فضیلت میں قرآن کریم کی آیتیں اور احادیث موجود ہے۔ اور اگر آپ قتل نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہوں گے، آپ فتح یاب ہوں گے۔ بہرحال اللہ کے رسول کی ہمیں یہ تعلیم ہے کہ تمہیں اپنے وطن اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تم کو بزدل ہرگز نہیں بننا چاہیے۔ اور جان لیجئے کہ در حقیقت یہ آسمان و زمین ساری چیزیں خدا کی ملکیت ہے، اور اس زمین پہ اصل رہنے کا حق اسی کو ہے جو خدا کا عبادت گزار ہے، جو خدا کو ماننے والا ہے۔ در حقیقت اس زمین کا وارث وہی ہے۔ تو ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ دراصل اس زمین کے اصل وارث ہم ہی ہیں۔ اب یہ بتلاؤ کہ تمہیں اگر کوئی جائیداد یا مکان تمہارے باپ دادا کی وراثت میں ملا ہو اور اس کو کوئی تم سے چھیننا چاہے تو کیا کرو گے تم؟ ظاہر ہے اسے تم مقابلہ کرو گے، اور کسی بھی حال میں تم اپنا مال اس کے حوالے نہیں کرنا چاہو گے۔ تو اسی طرح سے یہ زمین ہم اس کے وارث ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس زمین کو سینچ کر، کوشش کر کے انگریزوں کو بھگا کر، ظالموں کو یہاں سے ہٹا کر ہمارے حوالے کیا ہے، تو ہم اس کے وارث ہیں۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے سر پہ آتی ہے۔ اگر کوئی یہ چھیننا چاہتا ہے تو ہم بزدل بن کر نہیں بیٹھے رہیں گے، ہم اس سے مقابلہ کریں گے۔ الغرض میں نے آپ کے سامنے آیت پر ہی، اس آیت کے اندر یہ بتلایا گیا تھا کہ جو کوئی محنت اور مجاہدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی، مجاہدہ کیا تو اللہ نے ان کے لیے راستہ کھولا۔ بالآخر 1947 15 اگست کو ان کی محنت سامنے آئی اور یہ ہندوستان آزاد ہو گیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اصل ہندوستان کی جنگ آزادی شروع ہوئی ہے 1857 سے، ایسی بات نہیں ہے۔ جنگ آزادی کا آغاز میں نے بتلایا کہ 1754 عیسوی علی وردی خان نے شروع کی۔ 1754 میں سب سے پہلی جنگ آزادی علی وردی خان نے شروع کی تھی۔ اس کے بعد مختلف مسلم حکمراں اور مسلم لیڈروں نے ان لوگوں سے جنگیں کی، جن کی تاریخ ہم نے آپ کے سامنے مختصراً رکھی۔ یہ لوگ برادران وطن تو 1857 میں جنگ آزادی کے لیے آمادہ ہوئے، اور اس وقت بھی اس جنگ کے قائد ہمارے علماء کرام ہی تھے۔ تو 1857 سے پہلے ہی 1754 سے ہی جنگ آزادی انگریزوں سے ہمارے مسلمانوں نے شروع کر دی تھی، اور 1857 تو بہت بعد کی بات ہے جس میں وہ لوگ ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔